اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سے پیوستہ یعنی پہلی قسط کے بعد دوسری قسط قرآن کے بین الاقوامی ارشادات، آیت اللہ العظمیٰ سر علماء سید علی نقی نقوی صاحب قبلہ کی محنتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ نے دوسری قسط میں جو شروع کیا وہ انسانی برادری اور اس کے حقوق کی تائید، قرآن مجید کی آیت آپ نے پیش کی، سورہ النساء کی آیت نمبر 1۔ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے انسانوں لحاظ کرو اپنے پروردگار کا جس نے تمہیں پیدا کیا ایک نفس سے، اور اسی سے اس کی رفیقہ حیات کو پیدا کیا، اور انہی دونوں سے بہت سے مردوں اور بہت سی عورتوں کو پھیلا دیا، اور پاس و لحاظ کرو اللہ کا جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتوں کا، یقیناً اللہ تم پر حاضر اور ناظر ہے۔ اس آیت میں عالمگیر اخوت کا اعلان ہے، جیسا کہ شیخ الطائفہ نے لکھا کہ هذه الآیہ خطاب لجمیع المکلفین، اس آیت میں تمام بالغ اور عاقل انسانوں سے خطاب ہے۔ اس کی روح سے تمام نوع انسانی ایک برادری میں منسلک ہیں، اس لیے بھی کہ ان سب کا پیدا کرنے والا ایک ہے، اور اس لیے بھی کہ وہ ایک ہی ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں۔ آخر میں حقوق انسانی کے متعلق قرآن مجید نے واضح بیان دیا، جب تم ایک برادری ہو تو تم سب کے آپس میں ایک دوسرے پر حقوق بھی ہیں جن کا پورا کرنا ضروری ہے، اور یہ رشتوں کے حقوق کی اہمیت ہے۔ جس طرح ایک جگہ قرآن میں احسان بالوالدین کو عبادت الہی کے ساتھ بالکل ایک انداز میں پیش کیا گیا، اسی طرح یہاں حقوق قرابت کا لحاظ کرنے کے لیے کہا واتقوا اللہ والارحام، یعنی اللہ کی مخالفت سے بچو اور رشتوں کے تقاضوں کی مخالفت سے بچو۔ یہ اس شعبے کی اہمیت ہے، اس حصے کی اہمیت کے لیے بڑی بات ہے، ان رشتوں کی اہمیت کے لیے بہت بڑی بات ہے، جس پر ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے اپنے ارشادات سے روشنی ڈالی۔ چنانچہ علامہ طبری لکھتے ہیں کہ واتقوا الارحام ان تقطعوها وهو المروی عن ابی جعفر، کہ رشتوں سے ڈرو، ان کے تقاضوں کے خلاف عمل نہ کرو۔ یہی معنی اس کے امام محمد باقر علیہ السلام سے وارد ہوئے ہیں۔ انہی لفظوں کو بعینہ تفسیر جلالین میں درج کیا گیا۔ ملا محسن فیض نے رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا فی الکافی والعیاشی عن الصادق علیہ السلام، کہ کافی اور تفسیر عیاشی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ یہ انسانوں کے رشتے ہیں، اللہ نے ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے اور ان کی اہمیت ظاہر کی ہے کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اس نے ان رشتوں کو اپنے ساتھ قرار دیا ہے، یعنی تقوی کا حکم دینے میں اور ان کے ذکر کو اپنے نام کے ساتھ رکھا ہے۔ غیر مسلم کی طرف سے صفائی اور مسلمانوں کو سرزنش، یہ 5واں پارہ طویل آیت ہے، اس کو نہیں پڑھتے، خالد صرف اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ یہ طویل سلسلہ آیت قرآنی کا آیت آپ قرآن میں دیکھ سکتے ہیں، سورہ نساء کی آیت نمبر 105 سے 114۔ یہ طویل سلسلہ آیت قرآنی کا جس کی مثال کسی ایک واقعے سے متعلق قرآن مجید میں شاید ہی کہیں پائی جاتی ہو، صرف ایک غیر مسلم کی صفائی، حمایت یا وکالت کے اہم مقصد کی خاطر نازل کیا گیا۔ اس کے ذیل میں فریق مخالف کو جو مسلمان تھے سخت ترین تعزیانے لگائے گئے۔ یہ اہم واقعہ شاہ عبد القادر دہلوی کی قدیم اردو میں حسب ذیل تھا۔ ایک انصاری کی زرہ آٹے میں گم ہو گئی، آٹے میں رکھی تھی، گم ہو گئی۔ صبح کو تلاش کی تو آٹے کا خط دیکھا، ایک شخص کے گھر تک، اس کا نام معطعمہ بن عبیر تھا۔ وہاں جھاڑا تو زرہ نہیں پائی، خط آگے دیکھا، یعنی نشان جو تھا، وہ آٹے کی بوری میں زرہ رکھی تو نشان جو ہے وہ
ایک شخص جو طعمہ بن عبیر تھا اس کے گھر تک جا رہا تھا۔ پھر وہ خط یعنی نشان جو آٹے کا تھا وہ آگے دیکھا گیا تو وہ یہودی کے گھر تک جا رہا تھا، زید نامی یہودی تھا، وہاں وہ پائی۔ اس یہودی نے کہا کہ مجھ کو طعمہ نے سپرد کی۔ طعمہ نے کہا کہ میں بری ہوں، چور وہی ہے کہ جس کے گھر میں زرہ ملی ہے۔ طعمہ کی قوم نے مشورہ کیا کہ ہم حضرت کے پاس سب مل کر کے گواہی دیں گے، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں۔ طعمہ بری ہے تو حضرت ہماری حمایت کریں گے اور یہودی چور ٹھہرے گا۔ صبح کو یہی کیا، اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی۔ جب یہ لوگ حضور کے پاس پہنچے تو اللہ نے یہ آیتیں نازل فرمائی، حضرت کو خبردار کیا۔ فی الحقیقت چور یہی تھا، یعنی طعمہ ابن عبیر۔ جناب شیخ طوسی کی تفسیر تبیان سے ثابت ہوتا ہے کہ بشیر اور مبشر تینوں فرزند ابرق تھے اور بشر کی کنیت ابو طعمہ تھی۔ یہی تینوں اس چور کے مرتکب تھے، اس چوری کے جو چوری کی تھی انہی تینوں نے کی تھی۔ اس طرح ابن عبیر کی بجائے صحیح ابو طعمہ ابن عبیرق ہے۔ تفسیر جلالین میں ولدیت تو صحیح لکھی ہے مگر نام طعمہ ہی لکھا ہے۔ بہر صورت یہ سب لوگ مسلم جماعت کے افراد تھے جو ایک یہودی کو پھنسانا چاہتے تھے، لیکن اللہ نے اس یہودی کو یعنی جس کو یہ پھنسانا چاہتے تھے، اللہ نے ان مسلمانوں کے پردے کو فاش کیا اور اس یہودی کو صحیح انصاف دلایا جو انصاف کا ایک حق تھا۔ مولوی محمد سعد اللہ قندھاری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اور تحریر فرماتے ہیں کہ طعمہ نے چوری کی اپنے ہمسایہ قیادہ کے یہاں سے، اور وہ زرہ کے ایک بورے میں تھی جس میں آٹا تھا۔ اس بورے میں جا بجا سوراخ تھے تو آٹا اس میں سے گرتا چلا گیا، تو ان کا گمان طعمہ پر ہوا اور ان سے زرہ طلب کی گئی، تو انہوں نے جھوٹی قسم کھائی کہ انہوں نے اسے نہیں لیا اور انہیں اس کے متعلق کوئی علم ہے۔ انہوں نے اسے ایک یہودی کے پاس بطور امانت رکھ دیا تھا جس کا نام زید بن سمین تھا۔ تو زرہ کے مالک والی پارٹی نے کہا کہ ہم آٹے کے نشانات دیکھیں گے، تو وہ ان نشانات کو دیکھتے ہوئے اس یہودی کے گھر تک پہنچے جس پر اس نے یہ اطلاع دی کہ اس کے پاس اسے طعمہ نے بطور امانت رکھا، اور اس کی قوم کے لوگوں نے گواہی دی۔ اس پر بنی ظفر نے جو طعمہ کے قبیلے والے تھے کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر گواہی دیں گے کہ اس یہودی نے اسے چرایا ہے تاکہ ہم لوگ رسوا نہ ہوں، بلکہ انہوں نے اس پر حلف اٹھانے کا بھی ارادہ کیا۔ چنانچہ وہ گئے اور جھوٹی گواہی دی، اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بظاہر ان کی گواہی نہ مقبول ہونے کا کوئی سبب معلوم نہ ہوا، تو آپ نے یہودی کو چوری کی سزا دینے کا ارادہ کیا۔ لہٰذا اللہ نے وحی کے ذریعے حقیقت حال پر حضرت کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کیا، اور آپ نے ارادہ فرمایا کہ طعمہ کے خلاف فیصلہ نافذ فرمائیں۔ اس پر وہ مکہ بھاگ گیا اور مرتد ہو گیا، اور پھر مکان میں نقب زنی کر کے سامان چرانا چاہا تو وہ دیوار اس پر گر پڑی، اور اس طرح وہ مرتد ہونے کی حالت میں مر گیا۔ چوری بھی اور پھر ایک بے گناہ کے پھنسانے کی کوشش بھی۔ یہ پہلو خاص طور پر قابل ملاحظہ ہے کہ وہ بے گناہ غیر مسلم تھا، اور یہ صحابہ اپنے خیال میں شاید وقار اسلامی کا تحفظ کر رہے تھے کہ آئی گئی ایک غیر مسلم اور وہ بھی یہودی پر کی جائے، جو بنص قرآن اشد الناس عداوۃ للہ ورسولہ، خدا و رسول کے سب سے بڑے دشمن ہیں، مگر یہ خالق کریم اور شارع اسلام کی طرف سے حقوق انسانی، عدل و مساوات کے ہماگیر مفاد کا تحفظ تھا کہ باوجودی کے ظاہری قرائن یہودی کو مجرم قرار دے رہے تھے اور مسلمان اور معزز صحابی صاف بچ رہا تھا، مگر خالق نے اس موقع پر اپنے خاص انتظام سے رسول کو صورتحال پر مطلع کیا اور غیر مسلم کے بری ہونے کا اظہار کر دیا۔ یہاں ہم ایک بات سمجھ سکتے ہیں کہ ہادی، رہبر، امام وہی ہوتا ہے۔ قانون، دنیاوی قانون میں اور اللہ کے قانون میں یہی فرق ہے کہ دنیا فقط ظاہر کو دیکھتی ہے، دلائل کو دیکھتی ہے۔ دین اسلام، ہادیان الہی فقط قانون، ظاہری قانون نہیں دیکھتے بلکہ گھروں کے اندر تک نگاہ رکھتے ہیں۔ لوگ چاہ رہے تھے کہ ہم بچ جائیں، یہودی پھنس جائے، لیکن اللہ نے
اس موقع پر اپنا خاص انتظام سے رسول خدا کو صورتحال پر مطلع کیا اور غیر مسلم کے بری ہونے کا اظہار کر دیا، چونکہ آئین کے مطابق جو گواہیاں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گزری تھی ان کی بنا پر آپ یہ فرما رہے تھے کہ یہودی مجرم قرار پاتا ہے۔ اس بنا پر خالق کی جانب سے ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے آپ پر کتاب سچائی کے ساتھ اتاری ہے تاکہ جو اللہ نے آپ پر نمایاں کر دیا آپ اس کے مطابق لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کریں۔ آپ بد دیانتوں کی وکالت نہ کیجیے اور اللہ سے معافی کی سفارش کیجیے، یقیناً اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بد دیانت یہی مسلمان ہیں، ان کی سازش گواہیوں میں آ کر اس یہودی کو ملزم قرار نہ دے دیا جائے۔ ہاں، ان مسلمانوں کے لیے جو اس جرم کے مرتکب ہوئے ہیں آپ بارگاہ الہی میں مغفرت کی دعا کریں، یہ آپ کا منصب ہے، اور انہیں بھی مغفرت الہی سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایک مسلمان کے لیے رحمت خداوندی سے مایوسی بھی درست نہیں ہے، مگر اس کا نتیجہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنے جرم سے بچنے کے لیے ایک دوسرے بے گناہ کو مرتکب جرم ثابت کریں۔ ان کے اس رجحان کی آپ کی طرف سے جو خود اپنے ساتھ غداری کر رہے ہیں آپ بحث و مباحثہ نہ کیجیے، یقیناً اللہ اسے جو گنہگار غدار ہے دوست نہیں رکھتا۔ اصطلاح قرآنی میں ہر گناہ اپنے ساتھ غداری ہے، اس لیے کہ خود اپنے ساتھ خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ نجات کا حقدار بن جائے۔ پھر یہ مسلمان جس نے سرقہ کو خود کیا، چوری کو خود کیا اور تہمت لگاتا ہے غیر مسلم پر، اپنی جماعت کے ساتھ بھی غدار ہے، اس لحاظ سے کہ وہ دوسروں کی نگاہ میں اپنی پوری جماعت کے کردار کو داغدار بنا رہا ہے، بلکہ اس نے اور اس کی قوم والوں نے جو سب مسلمان تھے چونکہ یہ کوشش کی کہ پیغمبر اسلام سے ایک بے گناہ کو جو غیر مسلم ہے سزا دلوا دیں، اور ظاہر ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس غیر مسلم کی نگاہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ظالم قرار پاتے ہیں، تو یہ در حقیقت اس مجسم خلق عظیم اور رحمت للعالمین پر بھی ایک ظلم ناروا تھا۔ ان کے دامن کو اپنی خود غرضی کی بدولت داغدار بنانے کی کوشش کی گئی تھی۔ وہ آدمیوں سے تو چھپ سکتا ہے لیکن اللہ کی ذات سے نہیں چھپ سکتا، وہ تو ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ راتوں کو اس کی ناپسندیدہ گفتگویں کرتے ہوئے ہوتے ہیں، اور اللہ اس پر کہ جو یہ کرتے رہتے ہیں حاوی ہے۔ یہ انہی مسلمانوں کی سرزنش ہے جنہوں نے یہودی پر الزام لگانے کا صلاح اور مشورہ کے ساتھ میں منصوبہ بنایا تھا، جیسا کہ تفسیر جلالین میں یہ بات تحریر ہے کہ جب وہ راتوں کو اس کے ناپسندیدہ گفتگو کرتے ہیں اس ارادے سے کہ وہ اپنے سے چوری کے الزام کا انکار کریں اور یہودی کو ملزم قرار دیں، اچھا اس وقت تم لوگ ان کی طرف سے اس دنیاوی زندگی میں بحث و مباحثہ کر بھی لو تو قیامت کے دن اللہ سے ان کی طرف سے کون بحث کرے گا؟ یہ کون ان کا نمائندہ ہو سکے گا؟ تو عزیزان گرامی یا صاحبان ایمان یا معزز حضرات، ہمیں غور کرنا چاہیے، الزام تراشی کسی پر بھی ہو وہ غلط ہے، کسی پر بھی الزام تراشی ہو وہ غلط ہے، چاہے وہ مومن ہو، مسلم ہو، کافر ہو، کوئی بھی ہو۔ اب یہاں سے محسوس کریں کہ قبل کی آیتوں میں یعنی اس سے پہلے کی جو آیتوں میں خطاب ہے بصیغہ مفرد خاص رسول کے ساتھ ہونے کے بعد کہ ان کی طرف سے بحث و مباحثہ نہ کیجیے، ان کی وکالت نہ کیجیے، خود اس کے بعد خطاب کو بحیثیت جمعہ وارد کرنا یعنی سب کے لیے، تم لوگ یہاں ان کی طرف سے لڑ لو تو قیامت میں ان کی طرف سے کون لڑے گا؟ کتنا واضح پیغام دیا، یعنی دنیا میں اگر کوئی انسان کسی کی طرف سے لڑ بھی لے یعنی کسی پر الزام لگا ہے وہ اس کی طرفداری کر بھی لے تو قیامت میں ان کی طرف سے کون لڑے گا؟ صاف اس کا قرینہ ہے کہ وہ خطاب بھی اگرچہ بظاہر خود رسول سے تھا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا، مگر اس سے مقصود دوسرے لوگوں ہی کی تنبیہ تھی جو ان مجرموں کی طرف سے صفائی پیش کرنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگائے ہوئے تھے، اور جو برائی کرے یا خود اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے اور پھر اللہ سے بخشش کا طالب ہو تو وہ اللہ کو بڑا بخشنے والا پائے گا، بڑا مہربان پائے گا۔ جو کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ بس اپنے ہی نقصان کا باعث ہوتا ہے،
اور اللہ بڑا جاننے والا ہے، ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا۔ اور جو کوئی غلطی یا گناہ کرے پھر اسے کسی بے قصور کے سر پر ڈال دے، اس نے افطرا اور کھلے ہوئے گناہ کا بوجھ اٹھایا۔ یہ سب تہدیدی اور تنبیہی تعزیانے اسی جماعت کے کردار پر ہیں، یعنی یہ سب باتیں اسی جماعت کے کردار پر ہیں۔ یہ قرآن مجید نے جو انگشت یعنی انگلی اٹھائی ہے، یہ اسی جماعت کے کردار پر ہیں جس نے ایک مسلمان کی طرف سے صفائی پیش کرنے کے لیے ایک یہودی پر تہمت لگا دی۔ اور اگر اللہ کا فضل و کرم آپ کے شامل حال نہ ہوتا اور اس کی مہربانی، تو ان میں کا ایک گروہ یہ چاہتا تھا کہ وہ آپ کو گمراہ کرے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ اب صورت یہ ہے کہ وہ خود اپنے ہی کو گمراہ کرتے ہیں اور آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اللہ نے آپ پر اپنے قانون کے احکام اور حکیمانہ راز اتار دیے ہیں، اور آپ کو وہ علم دیا ہے جو آپ کو خود حاصل نہ ہوتا، اور اللہ کا فضل و کرم آپ پر بہت بڑا ہے۔ اس مسلمان کی صفائی پیش کرنے میں قسمیں کھا کھا کر اور غلط گواہیاں دے دے کر چاہتے تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کو مجرم سمجھ لیں اور اس کو مستجب سزا قرار دیں۔ اس طرح ایک غیر قوم کی نظر میں مسلمانوں کے کردار کے ساتھ نعوذ باللہ من ذالک خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل و انصاف کا دامن بھی داغدار ہو جائے۔ اللہ نے غیر معمولی طریقے پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حقیقت حال سے اطلاع دے کر آپ کے دامن کو اس دھبے سے صاف رکھا، اور ان دوست نما دشمنوں کا منصوبہ پورا نہ ہو سکا۔ زیادہ تر ان کی سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی سوا اس کے کہ جو کسی خیرات یا نیکی یا لوگوں کے درمیان صلح و صفائی کرانے کی بات چیت کرنے، اور جو ایسا کرے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اسے ہم بڑا ثواب عطا کریں گے۔ صاحبان ایمان حضرات، سازشیں اور منصوبے زیادہ تر خفیہ سرگوشیوں ہی سے بنتے ہیں۔ چنانچہ ایک مسلمان کو بچا کر یہودی کو بچانے کی کوشش بھی اسی طرح ہوئی تھی۔ جتنی تشریح و توضیح کے ساتھ ہم نے ان آیات کے مضمرات کو الحمدللہ درج کیا، اتنے احاطہ تفصیل کے ساتھ نہ صحیح، پھر بھی کچھ ان پہلوؤں کو جو ہمارے مقصد کے لحاظ سے اہم ہیں، مولانا ابوالکلام نے بھی اپنے متعدد نوٹوں میں ان آیات کے ذیل میں درج کیا ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ مسلمان قاضی کو چاہیے کہ ہر حال میں حق و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے، اس خیال سے کہ ایک فریق مسلمان اور دوسرا غیر مسلم ہے، مسلمان کی طرفداری نہیں کرنا چاہیے۔ ترجمان القرآن جلد صفحہ نمبر 526۔ مسلمانوں کو نہیں چاہیے کہ ہم مذہب ہونے کی وجہ سے چاہیں نہ دیکھتی ہوں بھلے سے، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ کون مجرم ہے اور کون نہیں ہے۔ جو برائی کرتا ہے اس کی برائی اسی پر ہے، بس یہ خیال نہ کرو کہ یہ شخص ہمارا ہم مذہب یا رشتہ دار ہے۔ خود قصور کرنا اور اسے دوسروں کے سر پر تھوپ دینا ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ ہے۔ تم دنیا کی عدالت کو دھوکہ دے سکتے ہو، لیکن خدا کی عدالت کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ چونکہ قرآن مجید میں درج شدہ یہ قضیہ مختلف وجوہ سے، مختلف یعنی رخ سے بڑی اہمیت رکھتا ہے، اس لیے طوالت کے اندیشے کو نظر انداز کرتے ہوئے ہم ہر نقطۂ نظر کے علماء اسلام کے تشریحات اس سلسلے میں درج کرنا ضروری سمجھتے ہیں، تاکہ معلوم ہو کہ ان آیات کے پیش نظر ان کے مضمرات میں کسی بھی طبقہ علماء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ نمبر 1، مولانا ابوالعلا مودودی کی تشریحات جو اس سلسلے سے وارد ہوئی ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ اس رکوع اور اس کے بعد والے رکوع میں ایک اہم معاملے سے بحث کی گئی۔ قرآن مجید کے اس آیت کے جو آپ کی خدمت میں بیان کی گئی ہے، اس رکوع اور اس کے بعد والے رکوع میں بحث کی گئی جو اس زمانے میں پیش آیا تھا۔ قصہ یہ ہے کہ انصار کے قبیلہ بنی ظفر میں ایک شخص طعمہ یا بشیر بن ابریق تھا۔ اس نے ایک انصاری کی زرہ چرا لی، اور جب اس کا تجسس شروع ہوا تو مال مسروقہ ایک یہودی کے یعنی چوری کیا گیا مال ایک یہودی کے یہاں رکھ دیا۔ زرہ کے مالک نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استغاثہ کیا اور طعمہ پر اپنا شبہ ظاہر کیا، مگر طعمہ اس کے بھائی بندوں نے بنی ظفر کے بہت سے لوگوں نے آپس میں اتفاق کر کے اس یہودی پر الزام تھوپ دیا۔ یہودی سے پوچھا گیا تو اس نے
اپنی براءت ظاہر کی، لیکن یہ لوگ طعمہ کی حمایت میں زور و شور سے وکالت کرتے رہے اور کہا کہ یہودی خبیث جو حق کا انکار اور اللہ کے رسول سے کفر کرنے والا ہے، اس کی بات کا کیا اعتبار کیا جائے؟ بات ہماری تسلیم کی جانا چاہیے چونکہ ہم مسلمان ہیں۔ قریب تھا کہ نبی اس مقدمے کی ظاہری روداد سن کر، فریاد کو سن کر متاثر ہو کر اس یہودی کے خلاف فیصلہ صادر فرما دیتے اور مستغیث کو بھی ابی رق پر الزام عائد کرنے پر تنبیہ فرماتے۔ اتنے میں وحی نازل ہو گئی اور معاملے کی ساری حقیقت کھول دی گئی۔ اگرچہ قاضی کی حیثیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روداد کے متعلق یعنی اس فیصلے کے متعلق فیصلہ کر دے، اس قضیے کے متعلق فیصلہ کر دینا بجائے خود آپ کے لیے کوئی گناہ نہ ہوتا، ایسی صورتیں قاضیوں کو پیش آتی ہی ہیں کہ ان کے سامنے غلط روداد پیش کر کے حقیقت کے خلاف فیصلہ حاصل کر لیے جاتے ہیں۔ لیکن اس وقت جب کہ اسلام اور کفر کے درمیان ایک زبردست کشمکش برپا تھی، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مقدمے کے مطابق یہودی کے خلاف فیصلہ صادر فرما دیتے تو اسلام کے مخالفوں کو آپ کے خلاف اور پوری اسلامی جماعت خود دعوت اسلامی کے خلاف ایک زبردست اخلاقی حربہ مل جاتا۔ وہ کہتے پھرتے کہ جی یہاں حق و انصاف کا کیا سوال، یہاں تو وہی گروہ بندی اور یعنی تعصب کام کر رہا ہے جس کے خلاف تبلیغ کی جاتی ہے۔ اسی خطرے سے بچانے کے لیے اللہ نے خاص طور پر اس مقدمے میں مداخلت فرمائی اور آیت کو نازل کیا۔ ان رکوع میں ایک طرف ان مسلمانوں کو سختی کے ساتھ ملامت کی گئی جنہوں نے محض خاندان اور قبیلے کی وجہ سے مجرموں کی حمایت کی تھی، دوسری طرف تمام مسلمانوں کو یہ سبق دیا گیا کہ انصاف کے معاملے میں کسی تعصب کا دخل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہرگز دیانت نہیں ہے کہ اپنے گروہ کا آدمی اگر برسر باطل ہو تو اس کی بیجا حمایت کی جائے اور دوسرے گروہ کا آدمی اگر برسر حق ہو تو اس کے ساتھ بے انصافی کی جائے۔ تفہیم القرآن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 394، یہ ابوالعلا مودودی صاحب کی تحریر۔ اب آئیے نمبر 7، دوست اور دشمن کی تفریق کے بغیر عدل و انصاف کی ذمہ داری۔ قرآن مجید اس سلسلے سے ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 ہے۔ اے ایمان والو، تم اللہ کے عائد کردہ فرائض کی تکمیل کے ذمہ دار اور عدل و انصاف کے ساتھ گواہ رہو، اور کسی قوم کی مخالفت تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو۔ انصاف کرتے رہو، یہی پرہیزگاری سے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے غضب سے بچو، یقیناً اللہ جو تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ اس آیت سے ایک با اقتدار مسلم حکومت کی ذمہ داری غیر مسلم اقلیتوں کے ساتھ بھی نمایاں ہوتی ہے کہ اسے حقوق و حدود کے معاملے میں مسلم اور غیر مسلم رعایا میں امتیاز برتنا درست نہ ہوگا۔ لا یجر تفسیر جلالین میں لا یجرمنکم یحملنکم شنآن بعض قوم، تمہیں آمادہ نہ کرے کسی قوم یعنی کافروں سے دشمنی کس پر، اس بات پر کہ تم عدل سے کام نہ لو، اس طرح کہ ان کی دشمنی کے باعث انہیں کوئی نقصان پہنچاؤ۔ نہیں، دشمن اور دوست سب کے ساتھ یکساں طور پر عدل سے کام لو۔ علامہ طبرسی لکھتے ہیں کہ اعملوا بالعدل، ایمان لانے والوں عدل و انصاف پر عامل رہو، اپنے دوستوں میں بھی اور اپنے دشمنوں میں بھی۔ شیخ الطائفہ تحریر فرماتے ہیں کہ امرهم بعد النہی، ظلم و جور سے ممانعت کے بعد انہیں حکم دیا گیا کہ وہ عدل سے کام لیں ہر ایک کے ساتھ، چاہے وہ دوست ہو یا دشمن، چونکہ اس کے پہلے بھی اس سورے کے شروع میں جملہ آ چکا ہے، لا یجرمنکم شنآن قوم، کسی جماعت کی دشمنی کہ انہوں نے تم کو مسجد الحرام میں داخلے سے روکا تھا، تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم حد سے تجاوز کرو۔ اس لیے اب دوسری آیت کے ذیل میں ملا محسن فیض نے تحریر فرمایا کہ تقرر ھذا الحکم، کہ یہ حکم مقرر وارد ہوا ہو، یا تو سبب کے مختلف ہونے کی وجہ سے، جیسا کہ بعض کا قول ہے کہ پہلی آیت مشرکین کے بارے میں اتری
اور یہ یہودیوں کے بارے میں کہ عدالت کی زیادہ اہمیت ثابت کرنے کے لیے غیظ و غضب کی آگ کو خاموش کرنے پر زور دینے کے لیے خدا نے اس آیت کو ڈبل نازل کیا۔ اس آیت میں فرمایا کہ دین کی تکمیل اور نعمت کا اہتمام چاہتا ہے کہ اپنی سیرت یعنی کریکٹر اخلاق کو سر تا سر حق صداقت کا پیکر بن جاؤ، یعنی مکمل طریقے سے حق و صداقت کا پیکر بن جاؤ۔ تمہیں قوامون للہ و شہداء بالقسط ہونا چاہیے، یعنی مضبوطی کے ساتھ حق کے لیے کھڑے ہونے والے اور حق و انصاف کے لیے شہادت دینے والے، اپنا ہو یا پرایا ہو، موافق ہو یا مخالف ہو، دوست ہو یا دشمن، جس کے ساتھ معاملہ کرو انصاف کے ساتھ کرو، جس کے ساتھ حق میں کوئی بات کہو انصاف کے ساتھ کہو۔ ترجمان القرآن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 597۔ باقی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں تیسری قسط میں بیان کیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تحریر آیت اللہ العظمیٰ سید العلماء سید علی نقی نقوی صاحب قبلہ تابہ صلاح کی ہے، اور اس کو پڑھنے کی سعادت سید شبیہ حیدر نقوی نے حاصل فرمائی۔ youtube.com کے لیے مہاکوی مرزا جمال کی پیشکش۔